الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. مجھے قسم ہے ان ستاروں کے گرنے کی. اگر تم غور کرو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ بڑی عزت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. پاک فرشتوں کے سوا اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا پاتا. یہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. تو کیا تم اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو اور اس کی تکذیب کو اپنی غذا بنا رہے ہو؟ گزشتہ آیات مبارکہ میں رب کریم نے اپنی قدرت، خالقیت اور بے پناہ طاقت کے مظاہروں کا ذکر کیا تھا اور اپنی قدرت و خالقیت سے متعلق بنی نوع انسان سے کچھ سوالات کیے تھے. قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ وہ بنی نوع انسان سے کچھ سوالات کرتا ہے. ایسے سوالات جن کا جواب دینا انسان کے بس میں نہیں. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے لاجواب ہونے کے باوجود اللہ کی بات ماننے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر کمر بستہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس عارضی اور فانی دنیا کے مفادات اور دنیا میں ملنے والی لذتوں میں گم ہو کر وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کی حیا کے جذبے سے عاری اور خالی ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت. اگر تیرے اندر سے بارگاہ الہی میں پیش ہونے کی حیا ختم ہو جائے تو پھر جو تیرا دل چاہے تو کرتا پھر. اس کے بعد تیری غفلتوں، لاپرواہیوں اور نافرمانیوں کی کوئی حد و انتہا نہیں ہوگی. سوالات کے اس سلسلے کے بعد اب پروردگار عالم نظام کائنات کے کچھ گوشوں کو قسم کے ذریعے گواہ بنا رہا ہے اور اس قرآن کریم کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، جس کی نصیحتیں اور جس کا پاکیزہ اسلوب بیان بار بار انسان کو جھنجھوڑتا ہے. یہ قرآن مجید ایسی مقدس کتاب ہے کہ جب اللہ کے خاص بندے اس کو سنتے ہیں تو ان کی کیفیت کو سورۃ الفرقان میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا: والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اور جب ان کو پروردگار کی باتیں سنائی اور سمجھائی جاتی ہیں تو وہ ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ ان میں غور و فکر کرتے ہیں. اسی غور و فکر کی دعوت آیت مبارکہ نمبر 75 میں دی جا رہی ہے، جو آج کی تلاوت کردہ آیات میں سے پہلی آیت مبارکہ ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم. مواقع موقع کی جمع ہے اور یہاں مراد ستاروں کے چھپنے کی جگہ اور وقت ہے کہ میں اس نظام کی قسم کھاتا ہوں جو ستاروں کا نظام ہے. یہاں رب کائنات ہمیں نظام شمسی کی جانب متوجہ کر رہا ہے کہ ستاروں اور سیاروں کا یہ عظیم نظام جو برسہ برس سے اسی طرح چل رہا ہے اور نہ معلوم ابھی کتنے ہی برس اور چلتا رہے گا، ایسا حیران کن، مضبوط اور مسلسل نظام قادر مطلق ہستی کے علاوہ کوئی اور نہیں چلا سکتا. ستاروں کی قسم اٹھانے کے بعد آیت مبارکہ نمبر 76 میں حق جل مجدہ نے اس قسم کی عظمت اور اہمیت کو بیان کیا. ارشاد ہوا: وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اگر تم غور کرو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. اس قسم کے بڑے ہونے کے 3 پہلو ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے اور عظیم بات یہ ہے کہ یہ قسم اٹھانے والی ذات اور ہستی کون ہے. اللہ کی ہستی اس قسم کو اٹھا رہی ہے. اس ہستی کی عظمت کا تصور کرو. عظمت و کبریائی میں اس کائنات میں کوئی اس کا ہمسر نہیں. وہ عظیم ہستی جب قسم اٹھا رہی ہے تو سوچئے اور اندازہ لگائیے کہ اس قسم کی عظمت میں کس قدر اضافہ ہوگا.
اس قسم کی عظمت کا دوسرا پہلو اس نظام کی عظمت اور افادیت ہے جسے قسم میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسا مرتب، مربوط اور مضبوط نظام نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس جیسا کیا اس کے پاسنگ بھی بنانے کی ہمت اور استطاعت نہیں رکھتا۔ تیسرا پہلو جس کی طرف اگلی آیت مبارکہ میں اشارہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس کائنات کی عظیم ترین کتاب میں یہ قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ قسم اور حلف کی عظمت اور حساسیت کے علاوہ یہ تین پہلو اس کو عظیم سے عظیم تر بنا رہے ہیں۔ آیت مبارکہ نمبر 77 میں اس حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے جس کی یقین دہانی کے لیے یہ عظیم قسم اٹھائی گئی ہے۔ ارشاد ہوا انہ لقرآن کریم، یقیناً یہ عظیم کتاب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے، قرآن کریم ہے، جو نہ صرف خود بے مثل عظمتوں کی حامل ہے بلکہ جو اقوام اس پر عمل کریں گی، اسے اپنائیں گی، عظمت و رفعت کی بلندیوں کو حاصل کرنے والی ہوں گی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یقیناً اللہ جل شانہ اس کتاب کی وجہ سے بہت سی قوموں کو سربلندی عطا کرتا ہے۔ آیات مبارکہ نمبر 78، 79 اور 80، تین آیات میں قرآن کریم کی تین عظیم خصوصیات کو بیان کیا گیا۔ پہلی خصوصیت فی کتاب مکنون، مکنون کا لفظ کنون سے ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں صاف، محفوظ، چھپایا ہوا۔ لؤلؤ مکنون اس موتی کو کہتے ہیں جو ابھی سیپ میں چھپا ہوا ہو، یعنی یہ وہ عظیم کتاب ہے جو ہمیشہ سے لوح محفوظ میں چھپی ہوئی ہے، اور یہ فیصلہ الہی تھا کہ یہ کتاب صرف نبی آخر الزماں علیہ الف تحیت و تسلیم پر نازل ہوگی۔ سب سے عظیم کتاب، سب سے عظیم اور بابرکت رات میں لوح محفوظ میں سب سے عظیم پیغمبر کے لیے محفوظ کر دی گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری خصوصیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا لا یمسہ الا المطہرون، اسے صرف مطہرون چھو سکتے ہیں۔ مطہرون سے کیا مراد ہے؟ شاہ ولی اللہ کے بقول اس سے مراد فرشتے ہیں کہ جب تک یہ کلام لوح محفوظ میں محفوظ ہے، فرشتوں کے علاوہ کسی کی اس تک رسائی نہیں تھی۔ نبی اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے کے بعد کفر و نفاق اور اخلاقی گندگیوں سے آلودہ لوگوں کو قرآن سے کوئی مناسبت نہیں ہو سکتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس آیت مبارکہ کی روح سے بلا وضو قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں۔ تنزیل من رب العالمین میں تیسری خصوصیت بیان کی گئی کہ یہ کسی مخلوق کی کتاب یا کسی مخلوق کا کلام نہیں بلکہ خالق کائنات کی کتاب ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا میرے کلام کی عظمت دنیا کے کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسے میری اپنی عظمت مخلوقات پر۔ آیات مبارکہ نمبر 81 اور 82 میں بنی نوع انسان سے دو سوالات کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ کیا تم اس عظیم کلام سے لاپرواہ ہو؟ تمہیں اس کی عظمت کا ادراک اور خیال نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا تم اللہ کی اس عظیم نعمت کا انکار کرتے ہو؟ اس سوال کا جواب آئندہ آیات میں دیا گیا جن پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔